السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا مزاج ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان، کیونکہ یہاں ہمارے پاکستان میں بر صغیر میں بلکہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں حضرت ابوبکر صدیق کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ان کے ایمان میں شک کیا جاتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق جو ہے یہ دماد رسول بھی ہیں اور خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، خلیفہ اول بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جن کو اللہ کے رسول نے عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کا نام لے کر کہا کہ یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق کا یہ لقب ہے ابوبکر صدیق، اور ویسے ان کا اصل نام جو تھا وہ حضرت عبداللہ، اور ان کا ایک اور لقب بھی ہے ابو قحافہ، اور یہ قریش قبیلے سے ہی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، کچھ علماء کہتے ہیں حضرت علی نے قبول کیا ہے، لیکن اگر ہم مان بھی لیں تو یہ بڑی عمر میں حضرت ابو صدیق نے اسلام قبول کیا اور چھوٹی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا۔ تو خیر بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں، تو ان کے لیے آج جو دلائل پیش کیے جائیں گے ہم ان دلائل کو دیکھ کر پھر ہم بات کریں گے کہ کیا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ جیسے الذین کفروا، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے جو ہے 40 ہے، الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار۔ یہ غار کا وہ واقعہ ہے جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے، اور وہاں غار میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کیونکہ ابوبکر صدیق جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ کوئی، کیونکہ ان کے پیچھے کافر لگے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول کا جو پیچھا کر رہے تھے، تو حضرت صدیق نے اللہ کے رسول سے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دیکھ لیں تو پھر کوئی جو ہے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے جو ہے انہوں نے فرمایا غمگین مت ہوں، جس رب نے مجھے، یعنی جس رب نے میری مدد مکہ میں کی وہ رب ہمیں یہاں بھی جو ہے نا ہماری مدد کرے گا، اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن کی آیت میں موجود ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابوبکر صدیق کا ذکر قرآن میں بھی آ گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابوبکر صدیق کا ایمان تولا جائے تو دنیا کے تمام ایماندار لوگوں میں سے تو ان کا ایمان بھاری ہوگا، یہ ان کی یہ نشانی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں کھڑے ہوئے تھے، تو ابوبکر صدیق وہاں پہنچے اور اجازت مانگی اندر آنے کی۔ تو جس سے اجازت مانگی گئی وہاں ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا جو کوئی بھی آیا ہے اسے جنت کی بشارت دو اور اسے جنت میں آنے کی اجازت دے دو۔ تو وہ ابوبکر صدیق تھے۔ اور ایک دفعہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف جتنے بھی کھڑکیاں ہیں وہ سب بند کر دو، یعنی مسجد نبوی کی جتنی بھی کھڑکیاں ہیں سب کی سب بند کر دو، صرف وہ کھڑکی کھلی رہنے دو جو ابوبکر صدیق کی طرف سے ہے، یعنی ان کے گھر کے سامنے والی جو کھڑکی ہے وہ کھلی رہنے دو۔ دوسری بات، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جو ابوبکر اور عمر سے بغض رکھتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا ہے کہ جو ابوبکر صدیق کے بارے میں برا بلا کہتا ہے تو مجھے اس کے اسلام پر شک ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی بہت زیادہ شان ہے۔ تو خدایا اس سے پرہیز کریں، اگر آپ ایسے کرتے رہیں گے تو آپ کا اپنا ہی ایمان جو ہے آپ کے اپنا ایمان ہی میں جو ہے کمی پیش آئے گی، یا آپ کا ایمان جو ہے خراب ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو بچائیں، اور ابوبکر صدیق کی شان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کو مانیں، تاکہ آپ بھی ایک اچھے مسلمان بن سکیں۔ اگر آپ ایسے ہی لوگوں میں انتشار پھیلائیں گے اور ان کے بارے میں بغض پھیلائیں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہ قریبی ساتھی ہیں، اور دماد رسول بھی ہیں، اور خلیفۃ الاول بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔